بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ سورہ ملک کی آیت 3۔ فرمایا کہ وہ ذات یعنی اللہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ پچھلی والی آیات کے اندر اللہ تعالی کی ذات کا ایک تعارف بھی تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ کے بابرکت ہونے کا ذکر کیا اور ساری کائنات کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہونے کا بیان تھا، اس کی قدرت کی بات تھی۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ موت و حیات کی تخلیق اللہ نے کیوں کی ہے۔ تو اللہ ہی نے بتایا اس میں کہ ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا اس لیے تاکہ انسانوں کی آزمائش کی جائے کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی صفات کی، اللہ کی قدرت کی، اس کے کارناموں کی بات جو ہے وہ پھر آگے دوبارہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ بتائی کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ اس حوالے سے کئی مقامات پر یہ بات آتی ہے کہ انسان اس کا کوئی حقیقی تصور اس طرح سے اپنے سامنے نہیں رکھ پاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ 7 طبقات میں، محکم طبقات میں اسے تقسیم کیا ہے جو کائنات کا اوپر کا نظام ہے، اس اعتبار سے بات ہے، یا یہ کہ بتایا گیا ہے کہ یہ 7 حصوں میں اس طرح ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے یعنی اوپر کی طرف جو خلا اور اشارہ سے صرف نظام ہے، تو اس نظام کو جو بنایا ہے، اس نظام کی حقیقت تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے کہ وہ کہے کہ ہاں یہ جو مجھے نظر آتا ہے، یہ جو نیلا آسمان کہتے ہیں تو یہ پہلا آسمان ہے اور اس کے بعد دوسرا، تو یہ تو انسان کی نظر کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے کہ جب وہ وہاں جہاں تک جاتی ہے اس کے بعد اسے وہ وہاں پر نیلگوں نظر آتا ہے۔ تو یہ کوئی چھت اور اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو یہ محکم خطے یا جو کچھ بھی اس سے اللہ کی مراد ہے تو بتایا گیا کہ اس نے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ یعنی ابھی جو تخلیق ہے، تخلیق کے معاملے میں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے سامنے ابھی ہے، جو کچھ اس وقت انسان کے سامنے ہے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت انسان کا جو علم تھا کائنات کے اعتبار سے، وہ علم آج کے مقابلے میں کم تھا، جبکہ آج وہ آلات ایجاد ہو گئے کہ جن کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے یعنی دور تک چیزوں کو دیکھنے کے لائق ہو گیا، خلا میں جانے کے لائق ہو گیا، یعنی اور مزید اس کے علم کا معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ تو اس وقت کی اور اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس میں کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ انسان نے کچھ نہ کچھ مزید جانا ہے، لیکن اس جاننے کا نتیجہ یہ نہیں کہ وہ حقیقت تک پہنچ گیا ہو، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کی گویا کوشش میں سے وہ ایک کوشش اس کی رہی کہ کسی درجے میں وہ یہ بات جان سکے کہ ہاں آسمان اور دنیا اور یہ آگے خلا اور کتنی وسعت اس کی ہے، تو اس کا اسے اندازہ ہو گیا کہ واقعی کائنات کی وسعتیں بے بہا ہیں۔ یعنی وہ نوری سال کا تصور، اس سے ناپنے کا معاملہ، اور پھر اس اعتبار سے کہ یہ تو قریب کے زمان چیز جہاں تک روشنی کا سفر ان تک پہنچتا ہے وہاں تک کی بات ہے، ورنہ اس سے بھی آگے کیا کچھ ہے انسان اسے تصور میں نہیں لا سکتا ہے، اسے کسی گنتی میں نہیں شمار کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیز اس میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ
کہ یہ سارا کا سارا جو نظام ہے مربوط ہے، مستحکم ہے، تو جو چیزیں سامنے ہیں انہیں انسان دیکھ سکتا ہے، اور جو چیزیں ماوراء ہیں اس سے بھی اس کے سامنے بات آتی ہے۔ اگر کہیں تفاوت ہوتا، کہیں کوئی فرق ہوتا، کہیں کوئی اس کے اندر بے ترتیبی ہوتی، کوئی عدم تناسب ہوتا، کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ بجائے جوڑ کھانے کے، میل کھانے کے، بلکہ اس کے ساتھ تصادم کا معاملہ ہو جاتا، بد نظمی، بے ترتیبی، بے ربطی پیدا ہو جاتی، تو سارے کائنات چل نہیں سکتی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سارے اجزاء باہم مربوط ہیں اور ان میں کمال درجے کا تناسب موجود ہے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ خود انسانی جسم کو دیکھا جائے، یہ ایک عالم اصغر ہے۔ انسانی جسم کو دیکھا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء بنائے ہیں۔ ان مختلف اعضاء کا جو کام ہے اور جس طریقے سے وہ کام انجام دے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، دل کے ساتھ، گردے، اور یہ یعنی خون سے۔ اب اگر اسی ایک چیز کو ہم دیکھیں کہ خون سے یہ غیر ضروری مادے یوریا کو اس سے الگ کرنا، اگر انسان جو ہے گردے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس ڈائلیسس پہ جاتا ہے تو کتنی مشینیں اور کیا نظام اور کیا مصیبت، کیا مشکل، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اندر لانے ایک چھوٹا سا آلہ لگا دے جو اس سارے کام کو برابر مستقل طور پر انجام دے رہا ہے۔ دل جو ہے خون پمپ کر رہا ہے، وہ تو اس کو خون کو صاف کر رہا ہے، اور دیگر اور بے شمار چیزیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط۔ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو غذا جاتی ہے، اس غذا کی تقسیم کا معاملہ، کس کو کیا چاہیے، کس کو کیا چاہیے، شکر کہاں جانی چاہیے، اور فلاں چیز اجزاء کہاں جانے چاہیے، ہر چیز اپنے مقام پر جا رہی ہے۔ ایک کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، کوئی اس کے اندر بے ترتیبی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی عدم تفاوت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بد نظمی نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے جو اس کائنات، اس کے سے عالم اصغر میں انسان کے اندر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی اپنی ذات پر بھی غور کرو، اس کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ انسان دیکھے اور کہے ہاں یہ کام ذرا اس میں کسر رہ گئی، کوئی نہیں ایسی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے فرمایا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر پلٹ کر دیکھو، پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ یعنی جتنی تحقیق کر لو، جتنا تمہارے پاس ذرائع ہیں انہیں استعمال کر کے تم کہیں اس بے ربطی کو نہیں پا سکو گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی بے ربطی، کوئی خرابی، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کہیں نظام کائنات کا تسلسل کہیں ٹوٹتا ہو، کوئی دراڑ شگاف رکھنا، کوئی ایسی چیز جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ نظام یہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی نظر دوڑاؤ، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، یعنی یہ کوئی رکھنا تلاش نہیں کر سکے گی۔ اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ آج جبکہ انسان کے علم کے ذرائع بڑھ گئے ہیں، تب بھی یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اتنی حکمت کے ساتھ یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو کیا اس نے یہ انسانوں کو ایسے ہی پیدا کر کے کوئی سسٹم نہیں دیا ہے؟ یعنی یہاں خلا ہے، یہاں بے ربطی ہے، یہاں نظام کوئی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جو دل چاہے کرے، جو ظلم کرے، کوئی ظلم سہے، سب برابر نہیں۔ اس کا بھی ایک نظام ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ تو جب دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑ لگا کر دیکھو تو یہ بھی سسٹم سمجھ میں آ جائے گا، یہ رب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں ہے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں خلا ہے ان کے پاس۔ وہ کہیں گے کہ ہاں اتنا بڑا کائنات کا نظام بنایا، سب کچھ ہے، اور یہاں یہ دنیا کے اندر یہ کیا کر ڈالا ہے؟ تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ تو قریب کے آسمان سے مراد وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس کی بات جو کی اللہ نے کہ قریب کا آسمان جو ہے، یہ جو ہے آسمان دنیا جسے کہا، تو دنیا یہاں وہ قریب کے معنوں میں ہے کہ دنیا، آسمان دنیا کے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے روشن کیا۔ تو اس سے مراد یہ کہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، یعنی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے بغیر کسی آلے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، کہ تاروں اور سیاروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں جو ہے ہم چمکتا
ہوا دیکھتے ہیں بغیر کسی آلات کے، تو یہ قریب کا آسمان، آسمان دنیا، یہ اس کی بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مزین کیا ہے، کیسے روشنی کا نظام پیدا کر دیا ہے، کوئی اندھیری اور سنسان کائنات نہیں ہے، بلکہ اس کی جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھو شان اس کی کیا ہے، کیا صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، کس طرح اس کو بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ربوبیت، یہ دونوں چیزیں مل کر سامنے آتی ہیں تو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ایک چیز بنا دی ہے، بلکہ بنائی اور بے شاندار بنائی، خوبصورت بنائی، اس کے اندر ہر طرح سے جو ہے اہتمام کیا، اس کے تمام اس کے خوبیوں کے اعتبار سے یعنی اسے مزین کیا، تو اللہ کا کی شان ہے یہ۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات جیسے کہا کہ وجعلناها رجوما للشیاطین، کہ انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے، یعنی یہ ستارے جو ہیں یہ پھینک کے مار دیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب ان میں سے نکلتے ہیں، یہ جو کائنات کے میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، جن کی بارش کبھی زمین پر بھی ہوتی ہے بلکہ بیشتر ہوتی رہتی ہے، وہ اس امر میں مانے ہیں، یعنی یہ بارش جو شہاب ثاقب کی ہے کہ اس امر میں مانے کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں، یعنی اس کے یہ حفاظت کا ذریعہ بنایا جاتا گیا ہے کہ جب وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اوپر تو شہاب ثاقب انہیں مار بھگاتے ہیں، تو یہ کیفیت ہے۔ تو بہرحال اچھا، یہاں جو بات ہو رہی ہے کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ یہ بات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ عرب کے لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا، یہ توہمات موجود تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کام کراتے بھی تھے، جو کاہن بنے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے کہ شیاطین ہمارے قبضے میں ہیں، اور جن اور یہ جو ہے جہاں ہمیں غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں، تو بتایا گیا ہے کہ یہ تو وہاں جائیں تو مار کے بھگائے جاتے ہیں، یعنی ہے تو صحیح، ان کا وجود تو ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے پاس اختیار میں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکیں، تو اس اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کا عذاب ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب یہاں جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جن لوگوں نے کفر کیا، انسان ہو یا شیطان، دونوں کی بات اس کے اندر موجود ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، تو ان کے حوالے سے جو بات یہاں بتائی جا رہی اگلی آیت کے اندر آتی ہے، فرمایا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير۔ تو یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ لی ہیں، فرمایا 7 اور 8، فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے۔ اس آیت کا 7ویں آیت سے ترجمہ کیا ہے؟ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ، کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ بات ان سے پوچھیں گے، کن لوگوں سے؟ جو جہنم رسید ہو رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ جب یہ جہنم میں کوئی ڈالے جائیں گے تو صورتحال کیا ہوگی۔ قرآن مجید میں 2 باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ یہ دوزخی جو ہے اس میں ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اس اعتبار سے کہا ہے کہ یہ جو وہاں کیفیت ہوگی۔ اور ایک یہ کہ جہنم کی خود، یعنی جہنم جو بلائے گی، اس طرح جو کہے گی کہ یہ جو ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جہنم خود لوگوں کو پکار پکار کر بلائے گی، جیسے سورہ معارج کے اندر ہے، وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور پکار پکار کر بلائے گی، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، یہ جو ہے تو اس اعتبار سے اس کی پکار بھی اور اس کے غضب اور جوش کی کیفیت جو ہے وہ بھی
تو یہ سب ملی جلی کیفیت، تو ایک ایسی کیفیت بن جائے گی کہ جہنمیوں کی بھی آواز اور خود جہنم کی بھی، اس کے اندر جو جوش اور غضب ہوگا اس کی آواز، تو یہ کیفیت وہاں پر ہوگی۔ تو اب یہ تو جہنم کا معاملہ، اصل جو اس کے اندر بات ہے کانٹے کی وہ یہ ہے، جو بنیادی بات آ رہی ہے سامنے، کہ جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اب یہ جہنم کے کارندے ان سے پوچھیں گے، سألہم خزنتھا، یہ اس کے کارندے ہیں جو ان سے سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ سوال کیا ہے؟ اس سوال کی نوعیت سوال نہیں ہے، یعنی یہ نہیں پوچھا بھائی پوچھنے کو آیا تھا کہ نہیں آیا تھا پتہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ بھائی تمہارے پاس آئے تھے، اس کا نتیجہ ہے تم نے مان کے نہیں دیا، تم نے سمجھ کے نہ دیا، یعنی اس بات کا قائل کرنا انہیں کہ جہنم میں ڈال کر کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ میں، ان کی زبانیں یہ قرار کریں گی کہ اللہ نے ہمارے پاس انبیاء بھیجے تھے، انہوں نے ہمیں حالات سے باخبر کیا تھا، حقیقت انہوں نے ہمیں بتا دی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جہنم ہے، اور جس راستے پر چل رہے ہو اس پر اصرار کر رہے ہو تو یہ نتیجہ جہنم کا سامنے آ جائے گا، تو بتایا تھا۔ آگے یہ بات آ رہی ہے سامنے، یہ بات آ رہی ہے آگے سامنے، تو بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہے، ہم سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے نا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے بشارت دینے والے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، تاکہ ان کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ حجت تمام ہو گئی ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، اور ایک اور مقام پر بھی بات آتی ہے کہ دوزخی پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اے مالک، یعنی اس کا جو داروغہ ہے جہنم اس سے کہیں گے کہ ہمارا اللہ سے کہو ہمارا کام ہی تمام کر دے، ختم۔ تو کہے پھر وہ پوچھے کہ تمہارے پاس آئے نہیں تھے؟ آئے تھے، تو بھائی اب تو تم ہی جانو، معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی رعایت کا معاملہ رہا نہیں، تو اسی اعتبار سے بات ہے۔ تو اب یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ جواب دیں گے، یعنی جو جہنمی ہیں جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی انہی کو گمراہ قرار دے دیا، خود گمراہ تھے لیکن انہی کو گمراہ قرار دے دیا کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تو جواب دیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، یعنی معاملہ جو ہے اس طریقے سے کہ اللہ نے بھیجے تھے انبیاء، سب کچھ ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہیں گے وقالو، پھر وہ آگے کیا کہیں گے؟ وقالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ تو یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ جب اب حسرت ہے، افسوس ہے، لیکن اللہ دنیا میں بتا رہے ہیں، یہ بات دنیا میں بتا رہے ہیں کہ کیا کہیں گے؟ لو کاش، لو کننا نسمع او ناقل، دو لفظ ہیں یہ، کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل سے کام لے کر سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ بات جو ہے نسمع اور ناقل کا جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کان میں کوئی بات پڑ جائے تو پھر اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سماعت کو مقدم رکھا گیا ہے، سماعت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے سمجھنے پر، ناقل پر، نسمع اور ناقل، یعنی معاملہ جو ہے تو اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے کہ جب آدمی اس کو یعنی جو اللہ کی طرف سے جو وحی اس کے پاس آ رہی ہے، جو بات اس کے پاس آئی ہے، اس پر غور کرے، سنے اور پھر اس پر عقل یعنی سوچے سمجھے، صرف عقل استعمال کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، یعنی یہ جو وحی الہی ہے، پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جو رسول لے کر آئے ہیں، اسے سننا اور اس پر غور کرنا، عقل بھی استعمال کرنا، تو ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم میں چلے گئے۔ تو کہتے ہیں اگر ہم نے کاش ہم نے سنا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم
آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے، اس طرح ہم اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور اس کے مقابلے میں دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یخشون ربهم، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی بات ہے جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی کیا ہے؟ یخشون ربهم بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، یعنی سامنے نہیں ہے، حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے اور وہ چھپی ہوئی آج ہماری نظروں سے، مگر اس کا ہمیں خوف ہے، اندیشہ ہے۔ تو یہ رب کی خشیت کی بات ہو رہی ہے۔ یخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب میں رہتے ہوئے نہ رب کو دیکھا ہے نہ اس سزا کو دیکھا ہے جو آگے سامنے آنے والی ہے۔ تو جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جس کے اندر آخرت کی پکڑ کا ایسا، اللہ ہی ہے نا، آخرت کیا ہے؟ اللہ وہاں حساب لے گا۔ یخشون ربهم، اس کے پاس ہے سارا معاملہ۔ تو یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے یہ، یعنی یہ کیا بات ہے یہ کہ جب بھی آدمی صحیح معنوں میں درست راستہ اختیار کرے، کب؟ جب اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کی بنیاد پر وہ کسی چیز سے بچے اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے انجام دے، جس چیز سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے۔ ورنہ اس کے بغیر جب کوئی معاملہ ہوگا، یعنی اگر کوئی آدمی کوئی یہ گناہ اس لیے نہیں کرتے بدنامی ہو جائے گی، لیکن جب بدنامی کا خدشہ نہ ہو تو کر لیں گے، یعنی معاملہ کیا ہوگا؟ یا یہ کہ اچھا یہ کریں گے تو صحت خراب ہو جائے گی، اچھا اب تو ہوئی گئی خراب، اب کیا مسئلہ ہے، کیے جاؤ۔ یعنی آدمی جب اس کی غرض و غایت کیا ہے، وہاں تو معاملہ اگر ہو گیا تو توبہ، استغفار، معافی، یہ نہیں کہ چلو اب تو آگے چلتے رہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے کہ دنیاوی قوانین مددگار تو ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی جو ہے درست نہیں کر سکتے، بلکہ بعض اوقات تو ایسی بھی صورتحال سامنے آئے گی کہ کچھ برائیاں ایسی ہوں گی بلکہ بیشتر ہوں گی جن پر دنیاوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ قبیح افعال ہیں، برے افعال ہیں، بعض برائیوں سے زیادہ برے ہیں وہ جن پر قانون جو ہے گرفت کرتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بنیاد ہے، یہ سارا معاملہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے اندر وہ ایمان پیدا ہے، موجود جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بغیر کسی خارجی دباؤ کے خود غلط راستے سے بچتا ہے، خود گناہ سے بچتا ہے، خود جرم سے بچتا ہے، یعنی اس لیے بچتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ تو یہ وہ بنیادی اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے، یہ بنیادی چیز رکھ دی اسلام کے اندر کہ جس کی بنیاد پر نظام ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا دیا گیا کہ جو لوگ بھی دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو بہرحال ان کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، جو کچھ گناہ ہو جائیں گے اللہ معاف فرما دے گا اور پھر بڑا اجر دے گا اپنی طرف سے، اجر کبیر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ابھی بات کس حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حساب کے حوالے سے۔ یہ معاملہ کس اعتبار سے ہے کہ یہ اسی اعتبار سے ہے کہ جب انسان یہ بات سمجھ لے، جان لے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لہذا جو کچھ بھی ہوگا سب سامنے آ جائے گا، تو پھر یہ خشیت کے ہی اس پہلو کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور پھر فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق ہی کو نہ جانے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، تو اس نے ایک معنی اس کے بھی ہوتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے ہو سکتے ہیں، اور جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی جس کو اس نے اللہ نے پیدا کیا کیا اسی کو اللہ نہ جانے گا؟ تو یہاں پر وہی بات ہوئی کہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہ جانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کا سارا نظام بنایا، اس کے اندر جو فطرت ودیت کی ہے اس کے اوپر برائی اور بھلائی دونوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وتقواها، یہ سب نظام ہے۔ تو یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی چیز آدمی چھپا نہیں سکتا ہے، کوئی چیز سے الگ نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا لطیف خبیر، لطیف کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والا، یعنی لطافت کے اندر پتہ بھی نہ چلے، پتہ نہیں چلتا آدمی کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ ہو جاتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہو گیا، تو اس کا یہ نظام ہے، اس کا یہ سسٹم ہے کہ پوشیدہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، خبر رکھتا ہے اور بڑی خاموشی کے ساتھ، اس کے لیے کوئی ڈھول باجے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا نظام بنانا۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ پھر وہی چیزیں ہیں، یعنی جیسے آغاز میں عرض کیا تھا سورہ ملک کے کہ اللہ یا ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل یہ دیے گئے اور لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ زمین جس پر تم رہتے ہو، بستے ہو، یہ تمہارے تابع ہے، ایسے ہی خامہ خود بخود ہو گئی، کسی نے کی ہے، اللہ نے کام کیا ہے، تو اسی پر تم جو ہے چل رہے ہو۔ اس زمین کے اندر سارے فوائد اس سے اٹھا رہے ہو، اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بند کر دیا ہے اسے نکال رہے ہو کانوں سے، اور سب چیزیں اس زمین کو تمہارے لیے زندگی گزارنے قابل بنا دیا، یہ سب انتظام اللہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو پھر بتایا کہ اسی نے یہ رزق جو تم کھاتے ہو سارا کا سارا فراہم کر دیا ہے، لہٰذا اب تمہارا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا بات ہے، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور جمع کیا جانے کا مقصد کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے برابر، کہ مقصد یہ ہے کہ انسان سے اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ اب یہ متوجہ کرنا، ہلانا، ذرا جھنجھوڑنا، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو بات اس کے اندر ہے کہ جو کہا امنتم من فی السماء، جو آسمان، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم اس سے بے خوف ہو، اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو کہ من جو آسمان میں ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان میں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، اللہ گھر وہاں پر ہے، یہ مراد اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، انسان کی فطرت ہے یہ، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اڑا دیتا ہے، یعنی یہ کام کرتا ہے۔ کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں جب ہوتا ہے تو اللہ سے پھر فریاد اللہ کی طرف کرتا ہے۔ کوئی ناگہانی بلا اوپر سے آ گئی ہے، یعنی یہ جو ہے اس طرح سے کہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ آسمانی کتابیں، انہیں کیا کہا ہے؟ آسمانی کتابیں اوپر سے آئی ہیں۔ تو یہ تصور ہے انسان کا اس اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بات کہہ دی، جیسے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم اپنا رخ کرو گے اللہ کو پالو گے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور پھر ابھی بڑھانا ہم نے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے جو ہے یہ طے بتے 7 آسمان پیدا کیے، تو آسمان تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو آسمان میں اللہ کہاں سے ہے؟ تو یہ جو بات ہے سمجھانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ جو ہے اگر یہ تم پر یہ کر دے تو یہ جو زمین میں دھسا دے، یعنی کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ یہ زمین تمہارا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے، تو کون تمہیں بچائے گا؟ یا آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی آفت نازل کر دے، پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں پتہ چل جائے کیسی ہوتی ہے میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ فرمایا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ یعنی یہ بات پچھلی آیت کے ساتھ ہو گئی کہ تمہارے لیے یہ پچھلی قوموں کے اندر یہ سبق موجود ہے، دیکھ سکتے ہو کہ کیا صورتحال تھی۔ پھر فرما دیا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو یہ بتایا، مختلف چیزیں بتا کر توجہ دلانے کی بات ہو رہی ہے کہ تم دیکھو ایک پرندہ جو آسمان میں اڑ رہا ہے تو اس کی ساخت اللہ نے بنائی ایسی ہے، تو اسے کون تھامے ہوئے وہاں پر؟ یعنی ان تھامے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے قواعد اور قانون کے تحت وہ یہ کام کر پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ کی حفاظت تو ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہٹا لے تو وہی پھر جو ہے زمین پہ گر جائے گا۔ خود انسان کا حال کیا ہے؟ انسان چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کا تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تمہاری حفاظت کے لیے بھیجتا ہے، ہٹا لے انسان حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ چاہتا ہے تو یہ اس کی حفاظت اور اس کے انتظام کا معاملہ ہے۔ تو ایک طرف تو فطری انتظام جو کر دیا ہے جس کے تحت سارا کام چل رہا ہے، ہوا میں اڑنے والی ہر چیز جو ہے، یعنی آج جہاز اڑتے ہیں کس طرح کیوں اڑتے ہیں؟ بڑے بڑے اجسام جو ہیں یہ کہ اللہ نے ایسا قانون قاعدہ ضابطہ بنا دیا ہے، اس کے تحت ہی سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بات ہے اس پر، تو وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، وہی ہر چیز کو جو ہے اس طریقے سے چلا رہا ہے پوری کائنات کے۔ فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ہے کیا؟ کس کے بلبوتے پر رسول کے مقابلے پر آ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ کہ یہ مانتے نہیں ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہے، ورنہ یہ مد مقابلہ آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ جو دھوکے میں ہیں تو یہ کیفیت ان کی ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی سارا جو نظام ہے، جب انسان غور کرتا ہے، جو چیز بھی اسے کھانے کی پینے کی، یعنی پانی سے لے کر ہر چیز، ہوا سے لے کر جتنے بھی ضروریات زندگی ہیں، یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہیں بناتا نہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ روک لے تو کوئی ذریعہ نہیں ہے انسان کے پاس کہ اچھا ٹھیک ہے کل بارش برسنا بند ہو جائے، گلیشیر پگھلنے بند ہو جائیں، ہم خود اپنا انتظام کر لیں گے، یہ زمینیں جو ہیں کھیتیاں اگانا بند کر دیں، ہم جو ہے کچھ نہ کچھ بنا لیں گے۔ کوئی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو، آگے کہا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، یہ انتظام کیا۔ تو ابھی جو کہا کہ جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہے، یعنی جانوروں کی طرح، جانور سر جھکا کے چلتا ہے زمین کی طرف دیکھتا ہوا، اور انسان جو ہے یعنی سر اٹھا کے دیکھتا ہوا، یعنی راستے کو دیکھتا ہوا سیدھے راستے پر۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات بتائی ہے، کہا گئی ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، یہ اللہ نے آنکھیں تمہیں دی ہیں، یہ کان تمہیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے، یہ ساری طاقتیں تمہیں کس لیے؟ تاکہ تم حقیقت تک پہنچ سکو۔ یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ انسان کو جو بصیرت ہے، صرف بصارت نہیں دی ہے، بصیرت بھی دی ہے انسان کو۔ انسان کی نظر جانور کی نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔
انسان کی سماعت میں ان کے یعنی بہت بڑا فرق، کس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی کسی اور مقصد کے لیے ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی ان سب کو مربوط کر دیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، دماغ تک بات پہنچتی ہے، کوئی سوچتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، عبرت پکڑتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر نہیں کرتے، قلیلا ما تشکرون، کم لوگ ہی مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ علم و عقل اور سماعت و بینائی کی یہ جو نعمتیں تمہیں حق شناسی کے لیے اللہ نے دی ہے، تو کم ہی لوگ ہیں جو اسے صحیح استعمال کر کے اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ جانوروں کی طرح جانوروں کے دیکھتے ہیں اور بس گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں، کان جو ہے سر کام لیں گے، حقیقت یا صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دماغ ذہن استعمال کریں گے ساری چیزوں کے لیے، لیکن کبھی اس کا تجزیہ نہیں کریں گے، دنیا میں کیوں آئے، کیسے آئے، کیا مقصد ہے، کیا کام ہے، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا، اس پر بھی غور کریں، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو بار بار بتائی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب اس کا جواب کیا ہے ان کے پاس؟ یہ ساری باتیں بتائی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یعنی یہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ قیامت کی تاریخ بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر بتا بھی دی جائے تو کیا، یعنی جب تاریخ آئے گی اس وقت مانو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو دلائل ہیں ان کی بنیاد پر انسان آخرت کا پر ایمان رکھتا ہے، ورنہ یہ معاملہ کہ صرف اس وجہ سے رکے ہوئے کہ آپ نے تاریخ تو بتائی نہیں تو لہذا اس لیے جو ہے ہم ایمان نہیں لاتے، یہ مسئلہ نہیں ہے، بتا دیں گے تو آپ ایمان لے آئیں گے شاید۔ انسان جس کی موت واقع ہونی ہے کہ انسان کو مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، اگر پتہ چل جائے فلاں وقت مرنا ہے تو اس سے یہ وقت واضح نہیں ہوگا کہ فرق واقع ہو جائے گا کہ ہاں اس وقت مرے گا نہیں، بھائی ابھی مرے گا جب پتہ چلے گا۔ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اس لیے اسے پتہ ہے کہ مرتا ہے، مرنا ہے اسے، یہ اس کے پاس حقیقت ہے۔ تو اصل چیز جو ہے جو اللہ کی طرف سے امتحان کی بات ہے کہ وہ چیز پردے میں ہے، اللہ کا انتظام ہے، تاکہ انسان ہر وقت اس کے لیے تیار رہے، ہر وقت اس کی تیاری میں لگا رہے۔ تو یہی بات کہی بھی گئی ہے کہ قیامت کی تیاری کرو انتظار کے بجائے۔ تو آگے فرمایا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو صرف تمہیں بتانا، خبردار کرنا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ قیامت ہے، حشر ہے، نشر ہے، یہ معاملہ ہے، حساب کتاب سب چیزیں، اور صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے اور پکڑ کا راستہ کون سا ہے، یہ بتانا میرا کام بس۔ فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے چہرے یہ بگڑ جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے، یعنی جب سامنے آ جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو کوئی انسان کے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب وقت آ جائے، جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور پکڑا جانے کے بعد بھی جب اس کی سزا کا فیصلہ، جب بھی سمجھتا چھوٹ جاؤں گا، اور جب سزا ہو گئی اور جب پتہ چلا کہ اپیل بھی ختم ہو گئی اور موت کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو پھر اب پتہ چلتا ہے کہ معاملہ پھر اس کا حالت کیا ہوتی ہے۔ تو وہی چہرے بگڑنے کی بات ہے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا ہے اور پتہ چلا گھروں سے لوگ اسلام کی طرف نکلے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، تو اب یہ لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوسنے، آپ کے لیے اس طریقے سے بد دعائیں، جادو ٹونے، سب آپ کے یہ گویا کہیے کہ اس کے نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو
تو کہا کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا، اللہ ہم پر رحم کرے یا اللہ تعالیٰ میں بلا لے، اصل بات تو یہ کہ تمہیں فکر اپنی ہونی چاہیے کہ تمہارا کیا بنے گا عذاب علیم کا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان سے کہو اللہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ تو دنیا کا سر رشتہ بھی اسی سے جڑا ہے، آخرت کا تو وہی معاملہ۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہماری مخالفت کے اندر تم اس حد تک آگے بڑھ گئے، اپنا مفاد بھی تم نے داؤ پہ لگا دیا، تم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ سب کچھ سارا معاملہ کس کی طرف سے ہے؟ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اللہ کے مخالف بنے ہوئے، تم اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، تم اس پر اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، سوچنے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ سورہ ملک اسی طرف لوگوں کو توجہ دلاتی ہے کہ انسان سوچے یہ ساری چیزوں کا رشتہ اللہ سے وابستہ ہے، اللہ سے وابستہ اس پر ایمان لائے اور اس آخرت کی فکر کرے کہ جو کل اس کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔